Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. عوام کے اندر عوام میں پائے جانے والے ایسے مسائل جس کو انہیں علم نہیں ہوتا اور غلط عمل کرنے لگتے ہیں، انہیں مسائل کے اندر ایک مسئلہ ہے منت ماننے کا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر منت مان لیتے ہیں، یہ کام ہو گیا تو یوں کریں گے، یہ کام ہو گیا تو یوں کریں گے۔ اب منت کے بھی کچھ احکام ہیں، کیونکہ منت، منوتی، نظر یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف خدا کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اس کے اندر شامل نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق بھی بس ہماری عام گفتگو کے ساتھ ہے، جیسا چاہیں جب چاہیں مانگ لی، جب چاہے ختم کر دی، پوری کریں نہ کریں، اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منت اگر ماننی ہے، نظر ماننی ہے، اس کی پہلی شرط ہے وہ اللہ کے نام کی، کہ اللہ کے دربار کی، یعنی اللہ کے نام کی منت مانی جائے۔ نمبر 2، منت جائز کام کی مانی ہے۔ نمبر 3، منت کسی ایسے فعل کے اوپر موقوف نہ کی جائے جو پہلے سے فرض ہے۔ مثلا منت اس نے مانی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی منت مانتا ہوں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے نا 5 وقت کی نماز پڑھا کروں گا۔ نماز تو پہلے سے فرض ہے، تو منت مان یا نہ مان، منت تو ہے ایک اضافی چیز کے لیے۔ حج ہے اس پر فرض، وہ کہتا ہے میرا کام اللہ کر دے میں حج کروں گا، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو حج اس پر فرض ہے۔ ہاں اگر نہیں ہے، آدمی پر خود واجب کر رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر واجب کرنے والی بات ہے کہ میرے لیے حج واجب ہوگی۔ یا اسی طرح زکوٰۃ جس پر فرض ہو کہتا ہے میں زکوٰۃ دے دوں گا، ایسے طریقے پر منت کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی زائد عبادت کے لیے مانی جائے جس پر فرض نہیں۔ مثلا میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، 10 رکعت نفل پڑھوں گا، 1000 روپے صدقہ دوں گا، اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، فلاں بیوہ کی مدد کروں گا، یہ ہے جائز۔ یہ 3 شرطیں اللہ کے نام کی، کسی غیر اللہ کے نام کی نہ ہو، جائز کام ہو اور فرض عبادت نہ ہو تو اس کی منت درست ہو جائے گی۔ جب بھی وہ کام پایا جائے گا، اب جس چیز کی اس نے منت مانی ہے وہ دینی ضروری ہے، نہیں دے گا گنہگار ہوگا، اور حتیٰ کہ اگر زندگی موقع نہیں ملا تو مرتے وقت وصیت کر کے دیں۔ لیکن اب یہاں خرابی کہاں ہے؟ یہاں سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بعض ہماری منتیں ایسی ہیں جو ہم غیر اللہ کے نام پہ مانیں۔ مثلا جو ہمارے یہاں بہت عام ہے، میرا پوتا ہوا نا یا میرا بیٹا ہوا نا تو میں نہ جی فلاں دربار پہ جا کے دیگ بانٹوں گا، فلاں دربار پہ جا کے بکرا دوں گا۔ بھائی دربار پہ کیوں جا کے دے گا؟ بیٹا اللہ نے دیا ہے، کام تیرا خدا نے کیا ہے، تو خدا کے نام کی تو تقسیم کر، وہاں پر قبر کی تخصیص کیوں کر رہا ہے؟ ایسی منت ماننا شرم حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح یہ تو ہے غیر اللہ کے تقرب کے لیے منت، یہ تو بالکل حرام ہے، اس کا پورا کرنا ہے درست ہے۔ اسی طرح کچھ منتیں ہیں یہ ناجائز کاموں پر ہے، اور بڑے عجیب لگتا ہے، بندہ اچھا خاصا پڑھا لکھا مسلمان اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں بھی ہیں، پتہ بھی ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ مثلا پچھلے دنوں کل پرسوں کی بات ہے، ایک بچہ کا عقیقہ تھا، انہوں نے منت، وہ بڑا شور سے، میں نے سمجھا کہ شادی والا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، ڈھول ہے، تماشا ہے، تو پتہ چلا جی بچے کا عقیقہ ہے، بچے کی دادی نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا پوتا ہوا نا تو میں ڈھول باجوں کے ساتھ جو ہے نا عقیقہ کروں، وہ میں نے منت پوری کرنی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر آپ نے خدا کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ سارے محلے کو جتنے لوگوں نے وہ سنا، اس میں شریک ہوئے، وہ سب اس میں گناہ کیا، سب اس کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن سبب کون بن رہا ہے؟ اب وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منت کرنا پوری ضروری ہے۔ بھائی ایسی منتیں حرام ہیں، اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں، شرعی منت ہوگی تو اس کی آپ مانیں۔ لیکن ایک حدیث ہے، اس کا حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن پڑھی تھی میں نے سبق کے دوران، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ خواہ مخواہ منتیں نہ ماننا، منت ماننا کوئی اچھا کام نہیں ہے،
اس کی وجہ حضور نے فرمایا یہ تو ایسے آپ اللہ سے شرطیں لگا میرا کام کرے گا تو تیری عبادت کروں گا، مجھے پہلے پیسے دے، مجھے صحت دے تو میں نفل پڑھوں گا، میرے بیٹے کو نوکری لگوا دے تو تیرے راستے میں 1000 روپے دے دوں گا۔ بھائی تو 1000 روپے پہلے دے، 2 رکعت نفل پڑھ، اللہ میرا کام کر دے، اللہ تیرا کام کر دے۔ یعنی آپ معلق کر رہے ہیں یہ تو ہے دنیاوی مفاد، یعنی اپنے منافع کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، بے لوث عبادت کر خدا کی، خدا اتنا دے گا کہ انسان کے بس سے عبادت کرنا۔ یہ ہے اصل منت کا مفہوم، اور ایک عام عوام میں پائی جانے والی غلط اس کی اصلاح۔ اللہ سے دعا اللہ میں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے۔